بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رانچی یونیورسٹی NEP 2020 اردو سلیبس کے حوالے سے جو اصناف ادب کا تعارف ہے اس میں یونٹ 2 کا ہم لوگ مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ ایک غیر افسانوی نثر صنف انشائیہ ہے، اس کا ہم مطالعہ کریں گے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ نثری ادب میں ایک مقبول اور پسندیدہ صنف انشائیہ ہے۔ اردو میں انشائیہ نگاری کی روایت انگریزی ادب سے آئی اور یہ صنف بھی علی گڑھ تحریک کی پیداوار ہے۔ بعض اہل قلم مضمون اور انشائیے میں فرق نہیں کرتے، حالانکہ انشائیہ تحریر کی ایک منفرد صورت ہے اور نثری ادب میں اس کا ایک الگ مقام ہے۔ اردو میں مضمون اور انشائیہ دونوں کے لیے ایسے کی اصطلاح رائج ہے۔ ایسے فرانسیسی لفظ ایسائی سے مشتق ہے۔ بعض ماہرین لسانیات اور علماء ادب نے کا خیال ہے کہ خود ایسائی عربی زبان کے لفظ السعی سے ماخوذ یا اس کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ فرانسیسی زبان میں اس کے معنی ہے کچھ کہنے کی کوشش۔ یہ معنی السعی کے معنی کے بہت قریب ہیں۔ عربی میں سعی کے معنی کوشش کے ہوتے ہیں۔ انگریزی ادب کے معروف ادیب بیکن نے لائٹ ایسے کو ایسی ہلکی پھلکی اور مختصر تحریر کہا ہے جس میں بغیر کسی کھوج اور تجسس کے حقیقت کا اظہار ہو۔ اردو میں اس قسم کے مضامین کے لیے انشائیہ کا لفظ وضع کیا گیا ہے۔ انشائیہ نگار کے الفاظ گلہائے رنگارنگ سے سجے ہوتے ہیں۔ وہ کاغذ کے چمنستان کو مختلف خیالات، تأثرات، مشاہدات اور مزاحیہ استعارات کے رنگ برنگے پھول بوٹوں سے بھر دیتا ہے۔ تنقیدی لہجہ انشائیہ نگار کی خوبی ہے۔ انشائیہ لکھنے والے کی نگاہ کسی ایک واقعے، قصے یا حادثے پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک ایسا اچھوتا انداز اختیار کرتا ہے جس میں قاری کی دلچسپی کو اپنا مقصد بناتا ہے۔ اس تحریر میں نہ سنجیدہ پن ہوتا ہے اور نہ رنج و غم کا اظہار۔ انشائیے میں کہانی پن ادبی جرم ہے۔ خیالات کی بے ترتیبی انشائیے کا حسن ہے۔ اب اولیت آتے ہیں، اولیت کسے حاصل ہے۔ ملا وجہی کی داستان سبرس میں انشائیہ کے ابتدائی نقوش نظر آتے ہیں، لیکن اردو کا پہلا باقاعدہ انشائیہ نگار محمد حسین آزاد ہے اور ان کی کتاب نیرنگ خیال کو اردو انشائیے کی پہلی کتاب مانا جاتا ہے۔ یہ کتاب 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ذیل میں چند انشائیوں کے نام اور انشائیہ نگار کا ذکر ضروری ہے تاکہ طلبہ ذہن میں ان چیزوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ ادھر ایک طرف انشائیہ نگار کا نام ہے اور دوسری طرف ان کے مشہور انشائیے ہیں۔ نمبر 1 ہے محمد حسین آزاد۔ ان کا انشائیہ گلشن امید کی بہار اور دوسرا انشائیہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ پھر ایک انشائیہ اور ہے جنت الحمقاء، احمقوں کی جنت۔ نمبر 2 سر سید احمد خان ہے، امید کی خوشی اور گزرا ہوا زمانہ۔ نمبر 3 عبدالحلیم شرر، ان کا مغرور جوتا، مغرور مطلب گھمنڈی، اور ہم، یہ 2 انشائیے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی ایک اہم نام ہے انشائیہ نگاری میں۔ جھینگر کا جنازہ، مچھر، مٹی کا تیل، دیا سلائی، مکھی وغیرہ ان کے مشہور انشائیے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم کا مشہور انشائیہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ رشید احمد صدیقی کے اہم انشائیے ہیں ارہر کا کھیت، وکیل صاحب، چارپائی، آپ نے چارپائی پڑھی ہوگی کلاس 9 میں۔ پطرس بخاری کا انشائیہ ہے کتے، ہاسٹل میں پڑھنا، سنیما کا عشق، لاہور کا جغرافیہ وغیرہ۔ حاجی لقلق کا انشائیہ ہے 420۔ کرش چندر کے انشائیے ہیں ہوائی قلعہ، رونا، غسلیات۔ نمبر 10 ہے کمال الدین کا انشائیہ ہے چمچہ۔ شفیقہ فرحت کا کرسی، کنہیا لال کپور کا چینی شاعر، مشتاق احمد یوسفی کا جنون لطیفہ، مجتبیٰ حسین کا مرزا کی یاد میں۔ یہ وہ انشائیہ نگار ہیں جنہوں نے انشائیہ نگاری میں کافی اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ اب آتے ہیں معاون کتب کی طرف جن سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ پہلی اہم کتاب ہے انشائیہ اور انشائیے، سید محمد حسنین کی 1958 عیسوی میں لکھی گئی ہے۔ اس میں بہت اچھے انشائیے ہیں۔ یہ کتاب ہر طالب علم کی لائبریری کی زینت ہونی چاہیے۔ نمبر 2 ہے انشائیہ کے خد و خال، وزیر آقا کی کتاب ہے، 1991 میں شائع ہوئی ہے۔ نمبر 3 ہے انشائیہ کی روایت،
محمد اسداللہ کی ہے، 2015 عیسوی میں آئی ہے۔ نمبر 4 ہے انشائیہ کی بنیاد، سلیم اختر کی ہے، 1986 عیسوی میں چھپی ہے۔ نمبر 5 ہے اردو انشائیہ اور 20ویں صدی کے انشائیہ نگار ہاجرہ بانو، 2013 میں کتاب شائع ہوئی ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم لوگ کسی دوسری صنف کے حوالے سے ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔